بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رضین حیدر مرزا ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، طاقتور جیت گئے اور عوام ہار گئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے یہ امپورٹڈ اور نااہل حکومت آئی ہے، ہم آپ سے مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ یہ امپورٹڈ اور نااہل ٹولہ جو ہے صرف اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو ہے وہ آیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ آئے، فوری طور پر نیب ترمیمی بل آئے، فوری طور پر انہیں جو ہے جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی اس کرائم منسٹر کے اوپر، اس دن اسے پرائم منسٹر بنا دیا گیا اور اس نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھا لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو یہ این آر او 2022 تھا، کس طریقے سے اسے سموتھلی لے کے چلے یہ۔ اور آج اس گنگا میں ہاتھ دھوتے ہوئے حمزہ شہباز اور شہباز شریف بھی سرخرو ہو گئے، اور اب وہ پوسٹ لگائیں گے کہ جی دیکھیں ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، ہمیں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن یہ قوم جانتی ہے اب کہ یہ پوری کی پوری جو گیم ہوئی ہے وہ کیا گیم ہوئی ہے۔ کل اعتزاز احسن صاحب کا جو میں نے آپ کو کل والا ویلاگ تھا وہ ذرا دیکھیں، میں نے ان کا کلپ چلایا تھا کہ کس طریقے سے اعتزاز احسن نے کھلے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ اس شخصیت کا نام لیا تھا کہ جس نے ان لوگوں کو، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو این آر او 2022 دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس ملک کے اندر ایک سائیکل چور، ایک مرغی چور، دکان سے ایک گھی کا پیکٹ چوری کرنے والا جو ہے وہ سڑ رہا ہے جیلوں کے اندر۔ آپ میرے ساتھ ہیں، میں آپ کو عدالتوں کے مقدمات کی فائلز اٹھا کے دکھاؤں، آپ کو جیلوں کے اندر جا کے قیدیوں سے ملواؤں، کتنے چھوٹے چھوٹے مقدمات میں 10 سال سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اشرافیہ سے تعلق ہو تو اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ڈرامہ انڈسٹری ہے بڑے اچھے طریقے سے آج کل وہ اس ملک کے معاملات جو ہے وہ واضح کر رہی ہے اور عیاں کر رہی ہے۔ آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے کیسی تیری خود غرضی، میں وہ دیکھ رہا تھا تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جو مین کریکٹر ہے، کس طریقے سے وہ جو نواب صاحب ہیں انہوں نے پورے ملک کا سسٹم ہیک کیا ہوا ہے، اور یہی سارا کچھ حقیقت میں بھی اس ملک کے اندر چل رہا ہے۔ ایف آئی اے وہ ادارہ جو آج سے تقریباً 7 ماہ پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو جو سزا ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے، آج اس ایف آئی اے نے عدالت میں آ کے یہ کہا کہ ہمارے پاس اتنے ثبوت موجود نہیں ہیں کہ ہم اس کیس کو آگے کانٹینیو کر سکیں۔ اور کانٹینیو کرتے بھی کیسے کہ اس ملک کے جو سربراہ ہیں یا اس ادارے کے جو سربراہ ہیں وہ خود چور ہیں۔ اب اپنے سربراہ کے خلاف تو کوئی بات نہیں کر سکتا، اپنے سربراہ کے خلاف تو کوئی ایسی بات لے کے نہیں آ سکتا۔ ویڈیو اینڈ تک ضرور آپ نے دیکھی، بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ کیس تھا جس میں ڈاکٹر رضوان جیسے قابل اور ایماندار آفیسر نے جان دی۔ وہ بک سکتا تھا، وہ پیسے لے سکتا تھا، وہ بیٹھ سکتا تھا، اپنی جان کسے پیاری نہیں ہوتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اپنی جان دینا پسند کی، لیکن وہ اس کرپٹ مافیا کے سامنے جھکا نہیں اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اب ڈاکٹر رضوان کا جو قتل ہے وہ کس سائڈ پہ جائے گا؟ وہ تو ایک سوالیہ نشان ہے، وہ ایک عبرت ہے ڈاکٹر رضوان اس ملک میں جو ایف آئی اے کے ملازمین ہیں ان کے لیے، اس ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ملازمین کے لیے، کہ جو شخص بھی اس مافیا کے خلاف لڑے گا اس کا وہ انجام ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ذرا کیسز کی تفصیلات اب ذرا دیکھیں آپ۔ ٹوٹل 14 ملازمین تھے، ان 14 ملازمین میں سے وہ ملک مقصود چپڑاسی رمضان شوگر مل کا 25,000 تنخواہ، کسی کی 10,000، وہ اسلم کیشیئر ہے اس کی، اظہر عباس کلرک ہے 9,000 روپے تنخواہ، غلام شبیر قریشی سٹور کیپر ہے 10,600۔ یہ میں ٹویٹ کرنے جا رہا ہوں، ذرا آپ ٹویٹر کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں، میں نیچے لنک مینشن کر دوں گا کہ کس طریقے سے یہ ٹوٹل 14 کے 14 لوگوں کی تنخواہیں بھی میں اس کے اندر بتا رہا ہوں، اور ساتھ جو انہوں نے رقم کی ترسیل ان کے اکاؤنٹ سے ہوئی تھی وہ بھی اس کے اندر میں بتا رہا ہوں، آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کل رقم جو ترسیل کی گئی ان 14 اکاؤنٹ سے وہ 16 ارب روپے تھی، اور کل بے نامی اکاؤنٹس 28 تھے ان 14 ملازمین کے۔
لیکن کیا ہوا اس ملک کے اندر؟ کچھ نہیں ہوا۔ مقصود چپڑاسی جب وعدہ معاف گواہ بنا، اس کا بھی آپ دیکھ لیں کہ کیا انجام ہوا، اس کو بھی مروا دیا گیا۔ 3 لوگوں نے اس کیس کے اندر جان دی، لیکن کیا ان 3 لوگوں کو کبھی انصاف مل پائے گا؟ کیا اس نقصان کی بھرپائی ہو پائے گی؟ نہیں ہوگی۔ آپ ان عدالتوں کا اندازہ اس بات پہ لگائیں کہ یہ وہ عدالتیں ہیں کہ جنہوں نے مریم نواز کو بری کیا، اور بری جس کیس میں کیا، جن فلیٹس میں کیا، مریم نواز جب سے اس ملک سے فرار ہوئی ہیں وہ انہی فلیٹس میں جا کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کون ایسا شخص ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے، یہ سوالیہ نشان ہے، جو ان کو اس طریقے سے چھوٹ دیتا ہے، جو انہیں کہتا ہے کرو اس ملک میں جو کرنا ہے، ہم چھڑوا دیں گے آپ کو۔ عمران خان صاحب کی آج جو آئی ایس ایف کنونشن ہوئی ہے لاہور کے اندر، الحمرہ کے اندر، اس کے اندر جو تقریر کی انہوں نے وہ بہت اہم ہے۔ اب اس تقریر میں انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھی اس طریقے کا آتا تھا بندہ، جب ہم اسے اربوں کی کرپشن میں پکڑتے تھے تو وہ آتا تھا، ہم اس کو سزا دلوانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کچھ افراد کے پاس جاتا تھا اور وہ افراد ان کیسز سے جان چھڑوا دیتے تھے۔ کون ہیں یہ افراد؟ 75 سال سے ہمارا ملک جس زبوں حالی کا شکار ہے، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اب یہ زنجیریں جو ہیں وہ آپ نے اور ہم نے توڑنی ہیں۔ جب تک یہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں گی تب تک ہمارا ملک اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ویسے ہم نمبر 1 ہیں، لیکن انصاف میں ہم 100 کتویں نمبر پہ ہیں، ہمارے بعد 3-4 ممالک رہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں کس طریقے سے انصاف کا مذاق جو ہے وہ اڑایا جا رہا ہے۔ اگلی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز باہر کیوں گئی؟ یہ بڑی اہم تفصیلات میرے پاس آئی ہیں، میں نے کہا کہ وہ تفصیلات جو ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جی مریم نواز کے جو والد صاحب ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ چاہتے تھے کہ مریم نواز جب تک یہ پی ٹی آئی والا معاملہ ختم نہ ہو جائے، ان کے لانگ مارچ والا معاملہ ختم نہ ہو جائے، یہ مریم نواز کو باہر بلا لیں۔ آپ اپنی سکرین پہ یہ تصویر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ چینل نے رپورٹ کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اتنی عجلت میں جو ہے وہ مریم نواز کو باہر بلایا گیا اور اچانک سے اتنی ساری کاروائیاں کروائی گئیں۔ اس کے پیچھے کوئی مقصد نظر آ رہا تھا، اور آج وہ مقصد واضح ہو گیا کہ کس طریقے سے مریم نواز کو اس ملک سے باہر لے کے جایا گیا۔ اب مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ آئیں، اسلام آباد بند کریں، تو جو حکومت ہے وہ گر جائے۔ اگر حکومت گر گئی، نیا الیکشن ہو گیا، تو یہ جو NRO 2022 ہے یہ ختم۔ عمران خان اب کیسز آ کے دوبارہ کھولے گا، اور اب عمران خان آئے گا تو وہ عوام کی طاقت سے آئے گا، اب اسے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا۔ اور وہی بات ہے کہ جب عمران خان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکے گا تو یہ سارے جیلوں کے اندر ہوں گے، بیونڈ دا باز جیلوں کے اندر۔ اور اسی وجہ سے مریم بی بی کو فٹ ایسے چٹکیوں میں باہر بلایا گیا کہ وہ وہاں آئیں اور انجوائے کریں ان فلیٹس کے اندر جن فلیٹس میں سے وہ بری ہو چکی ہیں۔ آخری خبر آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان نے جو آئی ایس ایف کنونشن کے اندر باتیں کی ہیں، ایک تو یہ باتیں کی، یہ بتایا کہ کون ایسا شخص ہے، اس کا نام کل اعتزاز احسن نے لے دیا تھا، میں اب ویڈیو میں دوبارہ نہیں لینا چاہتا، کہ جس نے انہیں NRO 2 جو ہے وہ دیا ہے، NRO 2022 دیا ہے۔ اور اب جو ہے وہ پنجاب کے اندر بھی ایک بڑا کھڑاک ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے اب تک جو ہے وہ وزیر داخلہ کے لیے میاں اسلم اقبال جو ہے انہیں ہاٹ فیورٹ کہا جا رہا تھا، لیکن اب جو ہے وہ جو عمران خان کے دیرینہ ساتھی ہیں عمر سرفراز ٹیم، اور انہوں نے ثابت کیا کہ کس طریقے سے وہ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، انہیں مشیر داخلہ پنجاب لگا دیا گیا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر جو کھیل شروع ہوگا، اب ان کے خلاف جو ہے وہ یہاں پہ جو ان کے ارد گرد ایک سرکل ہے نا، اسے تنگ کیا جائے گا، اب ان کو گھیرا جائے گا، گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب پنجاب میں انہیں سزائیں دلوائی جائیں گی، ان پہ مقدمات سزائیں دلوانا تو جوڈیشری کا کام ہے، اب جوڈیشری کس کے ہاتھوں کنٹرول ہو رہی ہے یہ عدلیہ ہمیں بہتر طریقے سے بتا سکتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ اب ان کے خلاف کارروائیاں ضرور کی جائیں گی۔ آخری ایک بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کل اعتزاز احسن نے اتنا بڑا بیان دیا اور آج ایک فیصلہ بھی آیا
اس فیصلے کا کل رات صدیق جان نے بتا بھی دیا تھا کہ مسلم لیگ نون کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو این آر او کے مطابق جو ہے جو ہماری ڈیل ہے میاں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو جو ہے وہ کھلی چھوٹ دے دی جائے گی. لیکن یہ دیکھیں کہ وہ میاں ایک بابر افتخار صاحب اس ملک کے اندر ہیں, ایک ادارے کے ترجمان ہیں, انہوں نے آ کے ابھی تک کوئی بیان دیا نہیں ہے, انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمارے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ بابر افتخار صاحب آئیں اور ان خبروں کی تردید کریں, این آر او 2 کی تردید کریں اور بتائیں کہ اس ملک کی ایف آئی اے, اس ملک کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ این آر او 2 جو ہے وہ دے رہے ہیں, کس طریقے سے انہیں چھوٹ دے رہے ہیں. اسی ولاگ سے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیں. اس وطن عزیز پاکستان کا اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.